خدا یسوع مسیح کے پاک قدوس و سلامتی بخش نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام خدا میں سے آج ہم یسایا کی کتاب کے پہلے باب کو کھولیں گے۔ یسایا کی کتاب اس کا پہلا باب، سب سے پہلے اس کی پہلی آیت کو کتاب مقدس میں سے ہم پڑھیں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ یسایا کی کتاب کس کے لیے پیغام ہے اور کس سے یہ بات کرتی ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسایا کی کتاب میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں اور بہت ساری نبوتیں ہیں، اور وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ کبھی خدا اس کتاب میں کسی باب کے اندر یا کسی پیراگراف کے اندر بنی اسرائیل سے بات کر رہا ہے، کہیں پر بنی یہودا سے بات کر رہا ہے، کہیں پر وہ اسور کے بادشاہ سے بات کر رہا ہے، کہیں پر وہ بابل کے بادشاہ سے بات کر رہا ہے، اور کہیں پر کسی ملک سے بات کر رہا ہے، کہیں پر کسی قوم سے بات کر رہا ہے۔ تو ہر باب کے اندر یا باب کے اندر پیراگرافز کے اندر خدا کسی نہ کسی سے مخاطب ہے، اور کوئی اگر یہ کہے کہ یہ سارا کلام یا ساری بات بنی اسرائیل کے لیے ہو رہی تھی تو یہ بھی غلط ہے، کوئی کہے کہ بنی یہودا سے ہو رہی تھی تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر پیراگراف کو اسے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بات دراصل ہو کس سے رہی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ایک آیت کو لیا جاتا ہے، یسایا کی کتاب اس کے پہلے باب کی 14 آیت کو، اس پر ہم فوکس کریں گے، پر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلی آیت کو ہم پڑھیں۔ یہاں لکھا ہے، یسایا بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیا اور یوتام اور آخیز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ یسایا بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیا اور یوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہودا سے کلام کر رہا ہے، یروشلم سے کلام کر رہا ہے، اور یہاں خدا ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے 14ویں آیت میں، میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے، وہ مجھ پر وار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلود ہیں۔ خدا یہاں پر کلام کرتا ہے اسرائیل سے، اور اسرائیل سے یہ کہتا ہے کہ میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں سے اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے۔ اس آیت کو لے کر تمام تر خدا کی عیدوں سے نفرت کرنے والے لوگ بیان کرتے ہیں، اس پر تشریح کرتے ہیں اور بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو ان عیدوں سے نفرت ہے، خدا کو نئے چاندوں سے، بنی اسرائیل جو نئے چاندوں کا حساب کتاب لگا رہی تھی، خدا کو ان سے نفرت ہے۔ اور پھر یہاں تک میں نے پچھلے دنوں میں ایک شخص کی ویڈیو دیکھی جو کرسمس کے حوالے سے بات کر رہا تھا، بائبل اسٹڈی دے رہا تھا، کرسمس کے حوالے سے ساری بات کرتے ہوئے، کانسٹنٹائن سے شروع کرتے ہوئے اس نے بڑی اس کی صفت بیان کی، اور اس عید کے بڑے جو ہے وہ اچھے الفاظوں کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا 25 دسمبر کا۔ پر اس کے بعد اس نے ایک ٹاپک رکھا ہوا تھا، ایک پوائنٹ رکھا ہوا تھا اسٹڈی کرواتے ہوئے، تو اس نے ایک پوائنٹ بنایا ہوا تھا کہ وہ عیدیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔
اور اس نے وہاں پر یہ آیت کوٹ کر کے کہا کہ بنی اسرائیل جو 7 عیدیں مناتے تھے خدا کو اس سے نفرت ہے، بنی اسرائیل کی عیدوں سے خدا کو نفرت ہے، کبھی بھی ان عیدوں کو نہ منانا۔ تو وہ اس طرح سے سٹڈی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر جہاں سے وہ آیت کو نکالتے ہیں، میں نے یہ بتایا آپ کو یہ 14 آیت ہے، نہ اس کے اوپر کی بات پڑھتے ہیں نہ اس کے نیچے کی بات پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل اوپر کیا کہہ رہی ہے نیچے کیا کہہ رہی ہے، اور یہاں سے صرف یہ لفظ نکالتے ہیں کہ خدا نے کہا مجھے نئے چاندوں سے اور تمہاری عیدوں سے نفرت ہے، اور جب خدا نفرت کرتا ہے تو تم بھی نفرت کرو، وہ یہ سکھاتے ہیں۔ عزیزو، میں ہمیشہ جو اس بات کو کوڈ کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں آپ اس باب کو پورا پڑھیں اور کم سے کم 3 بار اس باب کو پڑھیں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ خدا کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ لفظ تو آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں، وہ لفظ کہنے کا ریزن کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ان سے نفرت ہے، میں انہیں مار ڈالنے لگا ہوں، اور اس کے بعد خدا نے اپنی شفقت کی حوالہ سے بھی بات کی، خدا نے پھر بھی اسے چھڑایا، پھر بھی اسے بچا لیا۔ تو یہ تو ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے جھگڑ رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو آپ تو اس طرح سے اس بات کو لے رہے ہیں۔ مجھے ایک بات اچھی طرح سے یاد آ گئی کہ ایک گھر میں ایک عورت گئی، بڑی بھی تھی وہ، اس نے اس گھر کے اندر نہ ماں اور بیٹے کے درمیان میں کسی وجہ سے کچھ بات چل رہی تھی، تو وہ آپس میں ناراض تھے اور آپس میں کچھ جھگڑا سا ان کا ہو رہا تھا۔ تو بیٹے نے اپنی ماں کو غصے میں کچھ 1-2 باتیں کر دی، وہ ایسی نامناسب بھی نہیں تھی پر مناسب سی باتیں تھی، غلط تیور کے ساتھ اس نے وہ باتیں کر دی، اور اب اس گھر کے جو سمدی تھے، اس گھر کے سمدیوں کے گھر میں وہ بڑی بھی گئیں اور انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ وہ لڑکا تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، اپنی ماں کو اس طرح سے بولتا ہے۔ اس نے جا کر وہ باتیں دوسرے کو بتا دی، حالانکہ وہ دوسرے جو ہیں وہ بھی اس گھر کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ وہ ایسی کوئی بات تو ہو نہیں سکتی، کسی بات پر ہوگی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پر یہ جو لوگ بیچ میں چنگاریاں دینے والے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں بات ہو کس بات سے رہی ہے۔ بھائی، اگر کسی گھر میں کسی سے کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، نرم لہجے میں، اونچے لہجے میں، گرم مزاجی کے ساتھ ہو جاتی ہیں باتیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ پر کیا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ باپ اگر اپنے بیٹے کو کبھی کبھی ملامت کر دیتا ہے یا سختی سے بول دیتا ہے تو کیا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ اگر باپ کسی بیٹے کو کہے کہ بس ٹھیک ہے، میں آج تجھے گھر سے نکال رہا ہوں، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اس لیے میرا گھر تیرے لیے بند ہے، تو کیا دوسرے دن جا کر دیکھے بھی تو صحیح کہ کیا باپ نے اس کو بیٹے کو گھر سے نکال دیا؟ یہ تو اس نے اسے نصیحت کے لیے کہا نا کہ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے نکال دوں گا۔ تو اگر واقعی وہ باز آ جائے اور وہ ایسا کام نہ کرے تو باپ بھی وہی ہے، بیٹا بھی وہی ہے اور گھر بھی وہی ہے۔ یہاں پر لوگ اسی طرح سے اس آیت کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا نے نفرت کر دی ان عیدوں سے، اور اس کے بعد تمہیں بھی نفرت کرنی چاہیے، تم بھی ان عیدوں کی طرف دیکھو بھی نہیں، خدا اس سے نفرت کرتا ہے، نئے چاندوں سے نفرت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ ایسے ہی نظر آتے ہیں، پر بات کو سمجھے تو صحیح، یہ تو باپ اپنے بیٹے سے گلہ کر رہا ہے، پر نیچے پوری بات کو پڑھیں، پوری بات کیا کہتی ہے۔ یہاں یہ عیدیں دی کس نے، یہ بھی تو پڑھیں۔ خدا نے اپنی لاڈلی قوم کو
اپنی چنی ہوئی قوم کو، اپنی برگزیدہ قوم کو، اپنے پیارے لوگوں کو یہ نئے چاند اور یہ نئی عیدیں اور یہ عیدیں ان کو دی تھیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تم قوموں میں اس بات کی بشارت کرو۔ آمین۔ کیونکہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ تمام تر قوموں کے لیے کاہن ہیں، صرف لاوی نہیں، 12 کے 12 قبیلے کاہن ہیں، اور پوری بنی اسرائیل کو ساری قوموں کے لیے کاہن مقرر کیا گیا تھا کہ تم جو دینی طریقہ کار اپناؤ گے اور میں جو دینی طریقہ کار تمہیں دے رہا ہوں اس میں پوری دنیا کو سکھانا کہ یہ ہمارے خدا کے وقت ہیں، اوقات ہیں، اور خدا اس طرح سے آدمی کو اپنے قریب آنے کی اجازت دیتا ہے، یا خدا کو یہ پسند ہے۔ اور یہاں تک کہ خدا نے عیدوں کے اندر غیر اقوام کی ممانت نہیں رکھی۔ فسح میں بھی اگر کوئی شامل ہونا چاہتا تھا تو اس کے لیے شرائط تھی۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آنے ہی نہیں دینا، نہیں، آ سکتے ہیں وہ، پر شرائط کے ساتھ۔ غیر قوموں کو روکا نہیں گیا عیدوں کے لیے، اور خاص کر عید خیام کے لیے تو ایسا ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں، سارے ہی جتنے پردیسی بھی ہیں، اجنبی بھی ہیں، یعنی کہ جتنے غیر قوم کے لوگ بھی ہیں، سارے عید خیام کو خوشی منائیں۔ تو یہ عید صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی؟ یہ سب قوموں کے لیے تھی، جن کے گرد اور جن کے درمیان میں بنی اسرائیل لوگ رہتے تھے۔ پر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو شریعت سے نفرت کرتے ہیں اور عیدوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ کلام مقدس کی ایسی کچھ خاص آیات کو لیتے ہیں اور انہیں توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں اور اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ انہیں خدا کا خوف آنا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، پر ان کی آنکھوں پر دراصل پٹی بندھی ہوئی ہے جو ان کے ٹیچرز نے باندھی ہے، اور وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس سینس میں ہو رہی ہے۔ حالانکہ اپنے آپ کو وہ بڑے بڑے اسکالرز کہیں گے، علماء بنے ہوئے ہیں ہمارے کتاب مقدس کے، پر علماء ہیں اور اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پر ماجرا کیا ہے، یہاں پر بات کس سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر خدا 15ویں آیت میں کہتے ہیں، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تمہاری عیدوں سے نفرت کیوں ہے؟ یہاں پر وجہ بیان کی جا رہی ہے، تمہاری عیدوں سے، تمہارے نئے چاندوں سے نفرت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے کام نفرتی ہیں، تم بدنیتی کے ساتھ میری عیدیں منا رہے ہو، تمہاری زندگی میں وہ کام نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، وہ پھل نظر نہیں آتے، پر عیدیں منانے کے لیے تم بڑے شوق سے آتے ہو۔ خدا اس وجہ سے ان عیدوں سے نفرت کی بات کر رہا ہے، دراصل وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے کہ تم جو عیدیں منا رہے ہو، یہ جو وقت آ کر اس طرح سے گزارتے ہو، سیلیبریٹ کرتے ہو، مجھے نفرت ہے۔ اور نفرت کی وجہ عیدوں میں خرابی نہیں آ گئی، عیدیں منانے والوں میں خرابی آ گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عیدوں میں خرابی نہیں ہے، عیدیں منانے والوں میں خرابی ہے۔ اور اگر اسی بات کو آج ہم مسیحیت پر لاگو کر لیں تو 25 دسمبر کو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے 25 دسمبر کو؟ کیا خدا خوش ہے ایسے کاموں سے؟ اول تو ہم مانتے نہیں ہیں کہ یہ خدا کی عید ہے۔ چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ جیسی یہاں یہ عیدیں ہیں ایسی ہی کوئی عید ہے، کوئی مقدس عید ہے، تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، زیادہ تر آپ کے جو لوگ ہیں وہ شراب میں دھت ہوتے ہیں۔ کوائرس کے اندر لوگ شراب پی کر جو ہے وہ گیت گا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو چرنیاں سجاتے ہیں، جو سٹارز بناتے ہیں، وہ جب ان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ شرابوں میں دھت ہوتے ہیں اور گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں وہ ان ساری چیزوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب 24 کی رات ہوتی ہے
تو جو چرچ جانے والے ہیں وہ ماں باپ چرچ گئے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے جو جوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں عید ملنے کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچے تو صحیح، کیا خدا کو ایسی عیدوں سے محبت ہے؟ ایسے ہی کام یقیناً وہاں بھی ہو رہے تھے۔ وہ لوگ اپنے بھائیوں پر ظلم کر رہے تھے اور ہر طرح کی بدفعلی کر رہے تھے، اور یہی بدفعلی کرتے ہوئے خدا یہ کہتا ہے کہ عیدیں میں نے اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرے قریب آؤ، اور تم تو میرے قریب آنے کی حالت میں نہیں ہو۔ تو بھائی مجھے تمہاری عیدوں سے بھی نفرت ہے اور تم سے بھی نفرت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے آج یہ 25 دسمبر مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع ہماری نجات بن کر آیا، ہمیں نجات مل گئی، تو بھائی کوئی ایسا کام تو دکھاؤ جس میں نجات نظر آتی ہے۔ میں نے جتنے کام بتائے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ خدا آج بھی اگر یہ عید اس کی ہوتی تو وہ صاف ایسا ہی کوئی نبی بھیج کر لعنت ملامت کرتا کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، مجھے تمہاری عیدوں سے نفرت ہے، کیونکہ تم نے عیدوں کے اوپر میں نے کہا کہ پاکیزگی اختیار کرو، پر تم عیدوں پر کرتے کیا ہو؟ تم عیدوں پر ہر طرح کی نشہ بازی اور بدفعلی کرتے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی مشکل بات تو ہے نہیں، پر اسکالر جو ہیں وہ صرف اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی مشنوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے ان کی دی ہوئی تعلیم کے گن گاتے رہتے ہیں، اور کلام کی کھینچا تانی کر کر اپنے آپ کے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ پر لوگ نہیں سمجھ پاتے، لوگ بس اس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے مسلم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، دو چار گالاں کاٹ دو تسی یہودیاں نو، مسلم بڑے خوش ہو جان گے، دو چار گالاں امریکہ نو کاٹ دو، اسرائیل نو کاٹ دو، یہودی مسلمان خوش ہو جان گے، کہیں گے زبردست آدمی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے مسیحی لوگوں کا بھی حال ہے، دو چار آیات یہودیوں کی نفرت کے لیے نکال لیں، اسرائیلیوں کی نفرت کے لیے نکال لیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ویکھیا نا خدا نے اسرائیل نو بھی رد کر دیتا، انہیں سارے سسٹم نو بھی رد کر دیتا۔ تو یہ سسٹم چل رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، آمین، اور اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ آگے اور چلے میرے ساتھ 16ویں آیت میں، یہاں لکھا ہے اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ، نیکی کاری سیکھو اور انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی رہو۔ یہ باتیں تھی جن کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا کہہ رہا ہے کہ تم بھی جاؤ اور مجھے نہیں چاہیے تمہاری عیدیں۔ یہاں پر مقصد یہ تھا، عیدیں تو خدا نے دی ہیں، یہ عیدیں تو انہیں منانی ہی پڑیں گی، پر عیدی جماعت نہیں چاہیے۔ یہ جو عیدیں منانے والے لوگ ہیں نا، یہ نہیں چاہیے، خدا سچے لوگ پیدا کرے گا، آمین۔ یہی عیدیں یسوع مسیح منا رہے تھے، تو کیا وہ سچا نہیں تھا؟ وہ سچا تھا، خدا نے اس کی عیدوں کو قبول کیا۔ یہی عیدیں خدا یسوع مسیح کے شاگرد منا رہے تھے، بنی اسرائیلی تھے نا، وہ یہودی تھے، خدا نے کیا انہیں قبول نہیں کیا؟ آمین۔ یہی عیدیں منانے کے لیے زکریا کاہن ہیکل کے اندر گیا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہاں پر ہم آیت پڑھتے ہیں، اور یہودیوں سے اور اسرائیلیوں سے نفرت کرنے والے، عیدوں سے تہواروں سے نفرت کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہاں پر خدا نے کہا جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا، تسی ہاتھ چک کے دعاواں کر دے رہا جے، میں تہاڈی سننی ہوئی نہیں۔ خدا نے اسرائیلیوں سے یہ کہا، بے شک بالکل کہا خدا نے، پر میں نے وہی کہا کہ یہ دراصل ایک بحث ہو رہی ہے، یہ خدا اس سے ایک ملامت کر رہا ہے، جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے ملامت کرتا ہے۔ پر آپ نے کیا بائبل میں یہ نہیں پڑھا کہ زکریا کاہن، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ، جب وہ ہیکل میں اپنی باری پر بخور جلانے کے لیے گیا تو اس نے وہاں بخور دان کے دہنی طرف پر جبرائیل فرشتہ کو دیکھا، اور جبرائیل فرشتہ نے کہا کہ تیری دعا سن لی گئی، آمین، آمین۔ یہاں پر خدا کہتا ہے میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا، وہاں پر زکریا سے خدا کہہ رہا ہے میں نے تیری دعا سن لی۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آپ مبارک لوگ ہیں کہ آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ رہی ہیں، کیونکہ سکھانے والا خدا کا روح ہے،
پر ان کی سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی. انہوں نے صرف نفرت کرنا سیکھی ہے اور وہ نفرت کر کے دھتکارتے ہیں کہ خدا نے ان کو رد کر دیا. میرے عزیزو، بائبل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں، خدا نے کہا کہ تم ہاتھ اٹھاؤ گے میں تمہاری نہیں سنوں گا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی آیا، یرمیہ نبی آیا، حقوق نبی آیا، زکریا نبی آیا، نہمیہ نبی آیا، عزرا کاہن آیا، اور ایک لمبی لسٹ ہے خدا کے ایماندار نبیوں کی. کیا خدا نے ان سب کی دعائیں نہیں سنی؟ خدا نے تو سب کی دعائیں سنی. تو اس کا مطلب کہ خدا وہاں پر جو بات کر رہا ہے یہاں پر وہ کسی اور سینس میں کر رہا ہے، اور اس کو جس طرح سے دوسرے لوگ لے رہے ہیں اس طرح سے نہیں بات ہو رہی. اور اگر کوئی کہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ خدا نے ان کی دعائیں سننے بند کر دی ہیں اور وہ دیوار پر ابھی بھی سر پٹک پٹک کر ہوتے ہیں، خدا ان کی دعائیں نہیں سنتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو یروشلم کی دیوار پر سر پٹکتے رہتے ہیں خدا ان کی سنتا ہی نہیں ہے. خدا ہر اس شخص کی دعا سنتا ہے جو پورے دل سے نیت کے ساتھ خدا سے اچھے زندگی میں پھل رکھتے ہوئے دعا کرتا ہے. خدا ان کی سنتا ہے، اور خدا ہر قوم کے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے. اور تم یہودیوں کے کہتے ہو کہ ان کی نہیں سنتا، کیونکہ تمہیں نفرت ہے ان سے دراصل. آمین آمین. میرے عزیزو، کلام مقدس میں یہاں پر خدا کہتا ہے میں تمہاری دعا ہی نہیں سنوں گا. وہاں پر خدا زکریا کی دعا کو سن رہا ہے، باقیوں کی دعا کو سن رہا ہے. تو یہاں پر بات کرنے والا خدا فرق ہے اور وہاں پر بات کرنے والا خدا فرق ہے. یا اس کتاب کا خدا فرق ہے، یسایہ کا خدا فرق ہے، تو یا یوحنا کی، متی کی، لوکا کی انجیل کا خدا فرق ہے. کیا خدا دو ہیں؟ خدا تو ایک ہے. اسی نے یسایہ کو کلام دیا اور اسی نے اپنا جبرائیل فرشتہ بھیج کر زکریا سے کہا کہ تیری دعا سن لی گئی. آمین آمین. عزیزو، اسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس سینس میں کس سے بات ہو رہی ہے. اسے سیاق و سواق کہتے ہیں. اسے سمجھنا چاہیے کہ کس سے اور کن الفاظ میں کس سے بات ہو رہی ہے. اس وقت بات ہو کیا رہی ہے یہ بھی تو دیکھیں. خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ملامت کرتا ہوں، اپنے برے کاموں سے باز آؤ. تمہارے اندر برے کام ہے، یتیموں کا تم حق دبا جاتے ہو، رشوت تم لیتے ہو، انصاف تم نہیں کرتے، بدفعلیاں تم کرتے ہو، اور اس کے بعد میرے لیے اچھے سے اچھے جانور لے کر آتے ہو. مجھے جانور نہیں، مجھے قربانی نہیں، بلکہ مجھے فرما برداری چاہیے. مجھے یہ نہیں چاہیے کہ تم یہاں پر بس میرے لیے عید کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ. پہلے اپنے آپ کو درست کرو اور پھر عید کرنے کے لیے میرے پاس آ جانا. آمین آمین. تو خدا نے عیدوں کو رد نہیں کیا. عیدیں خدا کے کلام میں سے ہیں اور خدا نے دی ہیں. ٹھیک ہے، خدا نے عیدیں منانے والوں سے بات کی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. تو ایک بات میری آپ یاد رکھیے گا، اکثریت جو تھی وہ غلط ضرور تھی، پر بہت سارے لوگ خدا کے فرما بردار رہے ہیں اور خدا انہیں قبول کرتا رہا. آمین. آپ اپنا ذہن غیر قوموں کی طرح نہ بنائیں کہ سارے دے سارے یہودی خراب ہو گئے سن یا سارے دے سارے اسرائیلی خراب سن. ایسا نہیں ہے. اگر سارے اسرائیلی خراب ہو جاتے تو یسوع مسیح کو کبھی بھی 12 شاگرد نہ ملتے. سمجھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح نے نتنیل کو دیکھا اور دور ہی سے کہا، اس نے کہا کہ تو فی الحقیقت اسرائیلی ہے. ایک ایسا بندہ جس کی خدا یسوع مسیح تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب کہ اسرائیل میں ایسے لوگ موجود تھے جو تعریف کے لائق تھے. آمین. سارے نکو پاسے نہ رگڑیا ہو تسی کہ سارے دے ساری کرپشن نہیں، سب کرپٹ نہیں تھے بلکہ دیانتدار لوگ بھی تھے. آمین. اور ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی پر اپنا دین اور اپنے دین کی باتوں کو نہیں چھوڑا. انہوں نے سبت تک کو نہیں چھوڑا. جنہوں نے سبت خراب کیا خدا ان سے مباحثہ کرتے ہیں، پر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے سبت کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی پر سبت منایا. تو ہم سب کو ایک ہی جگہ پر تو نہ رکھے. خدا جن سے بات کر رہا ہے یہ لوگ فرق ہیں، اور خدا جنہیں پسند کر رہا ہے وہ بھی لوگ انہی میں بستے ہیں. آمین.
یہاں ایک نیچے بڑی خوبصورت آیت ہے، یہاں دیکھیں لکھا ہے 18ویں آیت میں، یہ خدا ان سے بات کر رہا ہے جن سے کہہ رہا ہے تمہاری عیدوں سے نئے چاندوں سے مجھے نفرت ہے، اور ان سے خدا یہ بات کر رہا ہے، یہ کلیسیا سے نہیں کر رہا۔ آج کے پادری کلیسیا کو یہ آیت پڑھ کر سناتے رہتے ہیں۔ لکھا کیا ہے؟ اب خدا فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ یہ کلیسیا کو پڑھ پڑھ کر سناتے رہتے ہیں۔ یہ کلیسیا پر تو لاگو کرتے ہیں کہ کلیسیا توبہ کر لوے، کلیسیا نویں سرے تو پیدا ہو جاوے، کلیسیا اپنے کام چنگے کر لوے، پر یہ اسرائیل پر کبھی بھی لاگو نہیں کرتے۔ خدا یہ کلام اسرائیل سے کر رہا ہے کہ تمہارے گناہ جتنے بھی ہوں، جتنے بھی نفرتی گناہ کیوں نہ ہوں، اگر تم توبہ کرو گے تو میں انہیں معاف کروں گا۔ آمین۔ تو جڑے بندے دے گناہ معاف ہو جان وہ پھر عید منا سکتا ہے کہ نہیں منا سکتا؟ تو خدا کو ان کاموں سے نفرت تھی، خدا کو عیدوں سے نفرت نہیں تھی۔ یہ بات صرف سمجھنے کی بات ہے، پر خدا ان کا شکر ہے آپ اس بات کو سن رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، پر دوسروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ نہ تو ان کے پاس کوئی ایسے ٹیچر ہیں جو اس طرح سے انہیں گائیڈ کریں، بلکہ وہ شرارت کی باتیں کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو بگاڑتے اور اپنے لیے عذاب پیدا کرتے ہیں۔ عزیزو، مجھے جیسے ہی موقع ملا، یہ ابھی ایک سرسری سی بات میں نے یہاں سے کی ہے، مجھے جب دوبارہ موقع ملے گا تو میں اس بات کو پورے طور سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ سایہ کے پہلے باب میں دراصل بات کیا ہو رہی ہے۔ آمین۔